بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں شہباز شفقت مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انداز بیاں۔ اس چینل پہ آپ میری شاعری سماعت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں وہ ویڈیوز جو کہ آپ کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ وہ اپلوڈ کیا کروں گا۔ تو سب سے پہلے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ تو سامعین اور ناظرین، آج یکم محرم الحرام ہے اور یکم محرم الحرام خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور یہ ایسا دن ہے کہ مسلمانوں کے سال کا پہلا دن ہے اور قربانی سے شروع ہوتا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں جو اسلامی سال ہے اس کا جو آخری مہینہ ہے ذی الحج، وہ بھی قربانی کا ہے۔ تو اسلامی سال کے شروع میں بھی قربانی اور اسلامی سال کے آخر میں بھی قربانی، اس بات کا ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ دین جو ہے وہ نام ہی قربانی کا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں یہاں پہ آج کے ویڈیو میں عرض کروں گا، اس کو آخر تک سنیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف 4 باتیں میں یہاں پر بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 4 چیزوں سے بنایا ہے: ہوا، پانی، مٹی اور آگ۔ تو یہ کائنات ان 4 چیزوں کا منبع ہے، ان 4 چیزوں کے مل کر کائنات کو اللہ نے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو ان 4 ہی چیزوں پر سبقت دے رکھی ہے، جس کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں جا رہے، مکہ کی گلیوں میں جا رہے تو زلزلہ آ گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر زور سے کوڑا مارا اور یہ کہا زمین کو کہ اسکت، ٹھہر جا، کیا عمر تم پر انصاف نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر تصرف دیا، اختیار دیا، تو زلزلہ رک گیا۔ پھر ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو مکہ کے پہاڑ سے لاوا نکلا۔ تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ میری چادر لے جاؤ اور اس آگ کو واپس کر کے آؤ۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک لے کر گئے اور اس آگ کو ایسے چادر آگے کرتے کرتے آگ کو واپس اس پہاڑ میں واپس کر دی جہاں سے وہ آگ نکلی تھی، اور اس سوراخ کے اوپر پتھر رکھ دیا۔ تو اس طرح اللہ نے آگ پر آپ کا تصرف بتلایا۔ اور پھر ایک دفعہ جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہم پہ تھے اور مکہ سے بہت میلوں دور تھے، تو وہاں پر کفار کو بظاہر شکست ہو گئی، لیکن کفار نے دوبارہ جمع ہو کر پیچھے سے حملہ کرنا چاہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ساریہ تل جبل، کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو فوری طور پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی آواز سنائی دی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر پہاڑ کی طرف دیکھا جو ایک لشکر تھا، تو اپنے صحابہ کو جلدی سے اس کے قلع کمع کر کے تو آپ کو فتح ہوئی۔ اور یہ ہوا پہ آپ کا تصرف ہمیں بتلایا۔ اور اسی طرح بہت مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب دریائے نیل وہاں پہ اس میں پانی نہیں آ رہا تھا تو ایک کفرانہ رسم تھی کہ ایک نوجوان دوشیزہ کو جو ہے وہ اس کا میک اپ کر کے اور اس کو بناؤ سنگار کر کے دریا کے حوالے کرتے تھے تو دریا میں پانی آتا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کے نام ایک خط لکھا، اور یہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے تاریخ کے اندر، اور یہ فرمایا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چل۔
تو یہ خط جب وہاں کے گورنر کو بھیجا اور اس خط کو سوکھے دریا میں رکھا گیا تو فوراً پانی آیا اور آج تک وہ دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ تو یہ شان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس ایک حدیث مبارک سے زیادہ کیا ہوگی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور پھر اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کے متعلق یہ بات ہے کہ آپ جس گلی سے گزر جاتے شیطان اس گلی میں نہیں آتا تھا۔ اور پھر اسی طرح یہ یکم محرم الحرام جب آپ کو ابو لولو فیروز نے خنجر مارا اور پھر اسی طرح وہ خنجر آپ کے لگا اور خون مبارک نکلا، اور جب آپ کو دودھ پیش کیا گیا تو وہ پسلیوں سے ہی نکل گیا، ایسا سوراخ تھا۔ تو طبیب نے یہ کہہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے، اب آپ کا بچنا مشکل ہے۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ کے پاس جاؤ اور یہ کہنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین نہ کہنا، یہ کہنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ مانگتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر اس کے زیادہ حقدار ہیں، تو میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں۔ تو اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیا گیا۔ تو یہ شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ ہمیں ان ہستیوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔